نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان بھائیوں نے نکاح اور شادی، جب یہ بات ہم شروع کرتے ہیں تو لوگ بھی سوچ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کہ اس مولوی کو کیا ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جب دیکھو ہر دوسرے دن کے بعد ویڈیو آتی شادی کے اوپر۔ میرے بھائی، جو چیز اسلام کے اندر لوگوں نے فضول رسومات کے ذریعے جاری کی ہے، جب تک اس کو مٹا نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں لگائیں گے۔ اس لیے کہ ابھی ہم لوگ صرف اور صرف اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم نے باہر کا نظارہ دیکھ لیا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اس دن انسان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب انسان کے دل میں کسی کا درد ختم ہو جاتا ہے، کسی کی فیلنگ، کسی کا درد وہ نہیں سمجھتا ہے، تو ایسا انسان تو پتھر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نکاح اور شادی اتنی آسان کرو، اتنی آسان کرو، اتنی آسان کرو کہ صرف اور صرف 1 مہینے کی تنخواہ میں نکاح ہو جائے، صرف 1 مہینے کی تنخواہ۔ ہماری فضول رسموں نے نکاح مشکل بنا دیا، نکاح کو آسان بنائیں، دہیز مہندی کی لعنت کو ختم کریں، نکاح کا خرچ صرف اتنا ہو کہ 1 مہینے کی تنخواہ سے بآسانی نکاح کر سکے۔ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا زمانے میں، ہم لوگ تو ابھی ان چیزوں میں گرفتار ہوئے ہیں 2000 سے تھوڑا بعد۔ اس سے پہلے دنیا میں یہی ہوتا تھا، لڑکا لڑکی گئے، ماں باپ گئے، نکاح ہو گیا، چھوٹا سا ولیمہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب تو بڑے بڑے فنکشن کیے جاتے ہیں، اتنے لوگ آتے کھانے کے لیے کہ اب پہلے سے اتنی جگہ دعوتیں کھا لی ہیں مسلمانوں نے کہ اب مجبوری میں اس کو بلانا رشتہ داروں کو۔ اب وہ ایسا نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ سب کی برائتوں میں خوب کھانا کھایا ہے، باندھ باندھ کے بھی لے گئے ہو، جب اپنی باری آئی ہے تو دعوت نہیں دی ہم کو۔ تو اب اس میں گرفتار ہے مسلمان۔ تو میرے بھائی، جب تک نکاح اور شادی آسان طریقے سے نہیں کی جائیں گی، دنیا کے اندر جو لڑکی بھاگتی ہے، جو لڑکے غلط کام کرتے ہیں، جو لڑکیاں غلط کام کرواتی ہیں، وہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اس کو کنٹرول کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نکاح اور شادی۔ بس جتنا نکاح آسان ہوگا، جو چیز آسان ہوتی ہے انسان اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ ابھی آپ بازار میں نکلے سفر کرنے کے لیے، ایک دکان پہ دیکھا ہے کہ سیب مل رہے 50 روپے کلو، دوسری دکان پہ دیکھا 200 روپے کلو، تو کہاں جاؤ گے آپ؟ اتنا تو عقل آپ کے اندر بھی ہے، کہاں جاؤ گے؟ ہم تو ہوں گے تو 50 والے کے پاس جائیں گے، کیوں؟ وہ کم میں دے رہا ہے، کیوں فضول پیسہ خرچہ کرے؟ تو میرے بھائی، اب یہی بات ہے نکاح کے اوپر کہ نکاح کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے چاہیے اور زنا کرنے کے لیے 500 روپے چاہیے بس۔ تو انسان کدھر لپکے گا؟ زنے کی طرف جائے گا وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے؟ وہ کہے گا 500 روپے میں تو وہی مزہ ہے جو شادی کے بعد ہے، تو پہلے سے نہ کر لو، یہ جب شادی گھر والے کریں گے تب کر لیں گے، جب تک جیسی گاڑی چل رہی ہے اس کو چلنے دو۔ اور جو وہ کام کر رہا ہے، ماں باپ یہ مت سوچے کہ وہ اپنا کر رہا ہے، گناہ تمہارے اوپر بھی آ رہا ہے۔ کیوں؟ تم اس کو روکے ہوئے ہو، تم اس کو آزادی نہیں دے رہے ہو، بالغ ہو گیا۔ اور ماں باپ کے حق اولاد کے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا حق ہے کہ ان کی خدمت کرے اور ان کے قدموں میں جنت تلاش کرے۔ لیکن میرے بھائی، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ مولانا مفتی
ماں باپ کے کو حقوق پہ بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے بہت کم مولانا مفتی دیکھے ہیں جو اولاد کے حق کی بات کریں۔ نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، خودکشی کر رہے ہیں، نشے کی طرف جا رہے ہیں، گانجا چرس میں مبتلا ہو رہے۔ کیوں؟ ڈپریشن کی وجہ سے۔ اور ڈپریشن کیا ہے؟ شادی۔ جو جسمانی خوراک ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے انسان کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے 20 سال کی عمر، 18 سال کی عمر، اس میں اپنے آپ کو روکنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ رکے ہوئے ہیں ہم تو ان کو داد دیتے ہیں کہ ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی پہلوان نہیں ہے، کچھ غلط کام بھی نہیں کر رہے، اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، اسی لیے ہم انسان ہیں اور جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جب ان کا من چاہا کسی کے پیچھے لگ لیے، جب خواہش پوری ہو گئی تو چلے گئے۔ ہم مسلمان ہیں اور نکاح کر کے رہنا پسند کرتے ہیں، ادھر ادھر منہ ماننا پسند نہیں کرتے ہیں اوروں کی طرح۔ یہی تو پھیلا ہوا ہے۔ ابھی دیکھ لو غیر مسلموں میں لڑکا ہو گیا 30-35 سال کا، شادی کا کوئی وہی نہیں ہے، زندگی کاٹ رہا ہے، اور گھر والے تعریف بھی کرتے ہیں کہ اس کو دیکھو وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تم شادی کے لیے بکتے رہتے ہو۔ تو میرے بھائی، اس سے پہلے پوچھو جا کے کہ دن میں کتنے بار ناپاک ہوتے ہو اور رات میں کتنے بار ہوتے ہو۔ کبھی اس سے یہ پوچھا کہ موبائل میں کیا دیکھتے ہو، کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت بھی ہے، اٹا کٹا بھی ہے، لیکن ہے کیسا یہ پتا ہے؟ کمرے کے اندر کون بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ اصل حقیقت تو دل سے پہچانی جاتی ہے۔ چہرے تو سب داڑھی اور ٹوپی لگا کے سب اچھے ہی لگتے دیکھنے میں۔ تو میرے بھائی، اب 20-30 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی وہ کچھ نہیں کرتا ہے، تو میرے نظر کے اندر وہ مرد نہیں ہے۔ وہ مرد ہے، ہونے دو اس کو، پر میرے نظر میں نہیں ہے۔ وہ کنٹرول کیسے ہو رہا ہے؟ اور صرف کنٹرول کرنے کا جو راستہ ہے وہ صرف اسلام کے پاس ہے، بس وہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں۔ تو کیسے کر رہا ہے؟ اسلام نے کیا بولا؟ اگر خواہش زیادہ ہو تو کیا طریقہ بتایا ہے؟ روزہ رکھنے کا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ خواہش کو توڑ دیتی ہے۔ روزہ، جو نکاح کرنے کی طاقت رکھے وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے وہ کثرت سے روزہ رکھے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے روزہ خواہش کو بالکل نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ خواہش دل میں پیدا ہونے ہی نہیں دیتا ہے۔ اور یہ فارمولہ صرف اسلام کے پاس ہے اور کسی مذہب کے پاس ہے بھی نہیں۔ وہ بھی ہم لوگ کو دیکھ دیکھ کے یہ بھی کرنے لگے ہیں کہ روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی بھوکا رہنا شروع کر دیا مسلمان کو دیکھ کے کہ کینسر جیسی بیماری سے بچنا ممکن ہے روزہ سے۔ انسان بچ سکتا ہے اگر 40 دن تک وہ روزہ رکھنا شروع کرے، تو اللہ یہ بیماری اس کو نجات دے دیتا ہے کینسر جیسی بیماری سے۔ تو بہت سے غیر مسلم بھی اس پہ چلنے لگے ہیں مسلمان کو دیکھ دیکھ کے۔ تو بات کیا شروع کری تھی اور کہاں پہ بات پہنچی ہے؟ بات یہ لے کر چلے تھے کہ نکاح کو آسان کرو بس۔ ہماری سوسائٹی میں اگر نکاح آسان ہو گیا تو میرے بھائی ہر طرف خوشیاں ہوگی، غم تو بالکل ہوگا ہی نہیں۔ ہر انسان کے چہرے پر خوبصورتی، ہر انسان کے دل میں اطمینان، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنا مصیبت ہے، شادی کرنا پریشانی ہے، تو میرے بھائی ان بے وقوفوں کے لیے ہم کوئی بات نہیں کہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، ہم جو اللہ رسول کی باتیں پہ عمل کرتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، بس دنیا کو نہیں دیکھنا ہے۔ وہ کچھ بھی کہے کہ شادی کر لو گے تو یہ لانا پڑے گا، وہ لانا پڑے گا، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، یہ بیماری، یہ مصیبت، وہ بے وقوف ہے، وہ کہہ رہا اس کو کہنے دو۔ اگر کوئی شادی نہ کرے گا تو کیا فائدہ اسی دنیا میں رہنے سے؟ جو نعمت اللہ نے ہم کو دی، جو جوانی اللہ نے ہم کو دی، اور اس نے بولا بھی کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے
جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے، جب وہ تھوڑا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا کسی نے من گھڑت بات بنا کے پیش کر دی دنیا کے سامنے؟ نہیں میرے بھائی، حدیث ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کا اچھا سے اچھا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اور 7 سال کی عمر وہ پہنچے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کی عمر پہ وہ نماز پڑھنے پہ اس کی پٹائی کی جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، ہلکا پھلکا ڈانٹ دیا کہ بیٹا نماز پڑھو، بڑے ہو گئے ہو، اور جیسے ہی بالغ ہوا نکاح کر دیا۔ یہ اسلام نے بتایا، ہم غیر مسلم تھوڑی ہے جو 20 سال 25 سال 35 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، فوش فلمیں دیکھ رہے موبائلوں میں، لڑکیوں سے چکر چل رہے ہیں۔ تب کوئی انسان کسی بیماری میں پھنس جاتا ہے تو اس کا ایک بہت خطرناک چیز سامنے نکل کے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لڑکے موبائل میں گندی فلمیں دیکھتے یا لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے نکاح جیسی محبت، نکاح جیسی نعمت ان کے دل سے چھین لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے ان کے دلوں سے۔ پھر انہیں نکاح کے نام سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو جوانی ان کے اندر جو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تب وہ دنیا بھر کے موبائلوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اب وہ موبائل میں کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کھانے سے کیا ہوتا ہے، کھجور کھانے سے کیا ہوتا ہے، بھجے ہوئے چنے کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ برباد کر لی اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے۔ اب یہی چیز تلاش کری جائیں گی موبائل پہ۔ ہم تو کچھ نہیں تلاش کرتے ہیں، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنا کام چالو ہے، کچھ نہیں کھا رہے پی رہے ہیں۔ جسم بھی ٹھیک ہے اللہ کے کرم سے، چہرہ بھی ٹھیک ہے، زیادہ شو بازی بھی نہیں کرنی چاہیے انسان کو کہ ہم اتنے وہ ہیں، لیکن اللہ جانتا کہ کیسے ہیں۔ دیکھو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جن سے غلطی ہو جائے اور بعد میں دعا کر لیں اور اس کام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دے، وہ سب سے بڑھیا انسان ہے۔ اس لیے کہ جو گناہ نہ کرے وہ تو فرشتے ہیں، ان سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے۔ شیطان نے گناہ کیا، اسی پہ ڈٹا قیامت تک، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے، لیکن اس کو دنیا والے بھی نہیں جینے دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن جب کچھ بات ہوتی دنیا والے اس کو تانے مارتے، تو یہ کام کرتا، تو یہ کرتا، تو وہ کرتا تھا، آج تو اتنا بڑا وہ بن گیا ہے۔ تو میرے بھائی تمہیں گھبرانا نہیں ہے ان باتوں سے۔ اللہ خود پوچھ لے قیامت کے دن کہ جب وہ میرے پاس آ کے آنسو بہا کے رو کے معافی مانگ لی، تو کون ہوتا ہے اس کے اوپر تانے کرنے والا؟ تجھے کس نے حکم دیا؟ اپنے آپ کو دیکھ، تیرے اندر کیا خوبی ہے، تو نے کیا کیا دنیا کے اندر؟ تو میرے بھائی نکاح کو آسان بناؤ، بس تب جا کے ہم لوگ کچھ جو ہمارے گلوں میں جو پھندے پڑے ہوئے ہیں دہیج کے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات اب تو ہونے لگی مسلمانوں کی شادیوں میں، سمجھی میں نہیں آتا ہے کہ کبھی جاؤ دوسروں کی بارات میں تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں کہ آپ نے یہ نہیں کیا، وہ کہتے میرے یہاں رسمیں نہیں چلتی ہیں۔ تب دل کو سکون ملتا ہے کہ بتاؤ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان رسموں کو نہیں مانتے، وہ کہیں اور چلے جاؤ تو پتہ نہیں کیا کیا فضول کی رسمیں بنائی ہوئی ہے، پہلے یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، پھر دولہا بنے گا تو ڈی جے پہلے بجے گا، اس سے پہلے وہ دولہا بن نہیں سکتا ہے، نہا نہیں پائے گا، وہ نہانا جائز نہیں ہوگا جب تک ڈھول باجا نہیں بجے گا، اور جب تک سہرا نہیں اس کے چہرے پہ باندھا جائے گا، نظر لگ جائے گی اس کو، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا فضول کی رسموں مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہیں، صرف اور صرف ہندوؤں کو دیکھ کے آئی ہے۔ وہ تو انہیں تو کچھ مطلب ہی نہیں ہے، ان کا تو اللہ نے حساب قیامت کے بعد ہی رکھا، وہ کچھ بھی کرے
ان سے کوئی مطلب نہیں. وہ قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا, بس اٹھا کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, بس نہ حساب نہ کتاب کچھ نہیں. ہم سے پوچھا جائے گا کیا کیا, کیوں زندگی گزاری, کس حال میں زندگی گزاری, کیا اعمال اچھے کیے, کیا برے اعمال کیے. ان سے پوچھا جائے گا. ان کی تو جہنم تو تیار ہی اللہ نے. دنیا میں وہ نیک اعمال کرے یا برا اعمال کرے, ان کا جو کچھ ہے وہ یہی مل جاتا ہے. اگر وہ کسی کو پانی پلا دیں تو اس کا ثواب ان کو دنیا میں ملے, قیامت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب ہمارے لیے ہے, برے اعمال کا بدلہ اور نیک اعمال کا بدلہ. تو میرے بھائی, ان رسومات کو چھوڑو اور اپنے بچوں کے اوپر خدا را رحم کرو. ان کو اوپر رحم کرو میرے ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر, اس لیے کہ کل قیامت کے دن جو دکھائی جائے گی کہ دنیا میں کیا کرتے تھے, وہ سب ماں باپ کے اوپر تھوپیں گے, کہیں گے اے اللہ یہ میری شادی نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے ہم اس برائی میں گرفتار ہوئے, اس وجہ سے ہم اس میں گرفتار ہوئے تھے, ان کی وجہ سے. تو میرے بھائی اپنے اوپر رحم کرو. جہاں بھی دیکھو غریب لوگ, فوراً اٹھا کے شادی کر دو, بس ٹینشن ختم, کرو جا کے جو کرنا ہے. لیکن سوچتے ابھی تو عمر کتنی ہے اور بڑی ہو جائے. اور ایک سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جب بہو گھر پہ آتی ہے تو وہ ماں باپ کو, لڑکے کے جو ماں باپ ہیں ان کا گوارا, وہ گھر پہ رہنا پسند نہیں کرتی ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ اپنے ساس سسر کو پسند نہیں کر رہی ہے, وہ کیوں پسند کرے. آج یہ بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں اس مسئلے کو, یہ بہت چلتا ہے. اب دیکھو لڑکی کو یہ بات معلوم ہے کہ میری شادی کیوں رکی ہے, اس لیے رکی ہے کہ میرا جو شوہر ہے جس سے میری شادی ہونے والی ہے, جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جائے گا, کچھ کام نہیں کرنے لگے گا, جب تک میری شادی نہیں ہوگی. وہ یہ سوچ کے بیٹھی ہے آپ کا لڑکا کمانے لگا, بھلے پیسہ آپ ہی نے خرچہ کیا ہو برات میں, لیکن وہ تو یہی سوچے گی کہ جو پیسہ خرچہ ہوا ہے, جو زیور میرے لیے بنوائے گئے ہیں, وہ صرف اور صرف میرے شوہر کے پیسوں سے بنوائے گئے ہیں. جب میری برات میں ان کے ماں باپ نے کچھ بھی نہیں دیا تو ہم ان کی کیوں خدمت کریں, ہم کیوں ان کی بات مانیں. اس کا تو تمہارا رہنا بھی گوارا نہیں ہوگا لڑکی کو, وہ کہے گی چلے جاؤ یہاں سے نکل کے. اور پہلے کیا تھا کہ ماں باپ خود شادی کر کے لاتے تھے اولاد کی, خود اپنے پیسوں سے, تب جا کے وہ لڑکی اپنے ساس سسر کو اپنا ماں باپ مانتی تھی کہ میری شادی میں ان کا ہاتھ ہے, ان کا پیسہ خرچہ ہوا ہے. اگر اب ہم نے کچھ غلط کام کیا تو دنیا میرے بارے میں کیا کہے گی کہ تیرے ساس سسر نے تیری شادی کی تو انہی کو اپنے گھر سے بھگا رہی ہے. اور یہی مسئلہ چلتا ہے گھروں کے اندر. ادھر بیوی آئی, ماں نے کچھ مانگا دیتی نہیں ہے, وہ کیوں, ہاؤ کون تم, پیسہ میرے شوہر کا خرچہ ہوا, سب کچھ اس نے کرا, تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا. تب یہ خیالات دل میں پیدا ہوتے, کرنے والا کون ہے, شیطان. وہ چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو اور گھر ٹوٹے برباد ہو, کسی کا انتقال ہو, کوئی مرے کوئی پھوٹے, اسے تو مزہ ہی آتا ہے شیطان کو لڑائی کروانے میں. تو میرے بھائی اللہ کے بندو, ان رسومات سے اپنے آپ کو باہر نکالو, اس گندگی کو اپنے دلوں سے نکالو, اور اس چیز کو جتنا آسان کرنا چاہو اتنا آسان کرو. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.